بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں، بزرگی نو گھت وہن لوڑھائیے ملیے رج مکالا ہو، لا الہ گل گنا مڑیا مذہب کی لگدا سالہ ہو، الا اللہ گھر میرے آیا جے آن اٹھایا پالا ہو، اساں بھر پیالہ خضروں پیتا یا حضرت باہو آب حیاتی والا ہو۔ فرماتے ہیں کہ بزرگی کو دریا برد کیجئے اور منہ پر سیاہی مل لیجئے، ہم نے تو لا الہ کا کنٹھا پہن لیا، اب کسی مذہب سے کیا تعلق۔ جب الا اللہ نے دل میں گھر کر لیا تو ہر طرح کا خوف دل سے اٹھ گیا۔ باہو ہم زندہ جاوید ہیں، ہم نے خضر سے آب حیات کا جام پی لیا ہے۔ تو تشریح میں فرماتے ہیں کہ راہ سلوک میں دنیاوی زوجہ، منصب، مرتبہ اور پیری بزرگی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، لہذا ان دنیاوی مناصب کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ یہ دنیاوی منصب اور مرتبے تو اس لائق ہیں کہ انہیں دریا برد کر دینا چاہیے اور پھر ان سے خلاصی حاصل کر کے مسکینوں اور درویشوں میں شامل ہو کر ان کی راہ پر چلنا چاہیے۔ روح و قلب کے لیے میرا زیور میرے لیے لا الہ ہی بنا ہوا ہے۔ اس لا الہ نے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے سوا ہر شے کی نفی کرنے کے اوصاف سے آراستہ کر رکھا ہے، اس لیے میں اپنی دنیاوی خواہشات اور طلبوں سے منہ موڑ لیتا ہوں، گویا دنیا داروں کی نظر میں اس طرح سے تیاگی بن کر دنیا سے ہاتھ دھو لیتا ہوں۔ میں نے سب کچھ چھوڑ کر اپنے اللہ سے رشتہ استوار کر لیا ہے، گویا میں توحید پر قائم ہو چکا ہوں، اس کے علاوہ وہ میرا مذہب مجھ سے کیا طلب کرتا ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس توحیدی اقرار کے بعد مجھ سے کوئی دوسرا تقاضا کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا الہ کے بعد الا اللہ کے کامل اقرار اور اثبات توحید باری کائنات میرے قلبہ احزاں سے تمام خوف اور خدشات دور کر دیے ہیں۔ الا اللہ کی توحید اقرار و ایقان نے میرے دل و جان اور قالب جسمانی سے تمام کوتاہیاں، کمزوریاں اور کجیاں بھی دور کر دی ہیں، اس لیے اب مجھے کسی غیر یا ما سوا کوئی ڈر خوف باقی نہیں رہا ہے۔ نفی اسبات کے اس کھیل میں ہر شے کی نفی کے بعد الا اللہ کے اس بات نے مجھے ہر شے سے بے نیاز کر دیا ہے۔ اس کے بعد میری کیفیت ایسی ہوگی ہے کہ میں نے سب کچھ اپنی ذات کی نفی کے بعد حاصل کر لیا ہے اور میں موتو قبل انت موتو کی وادیوں سے گزر کر ایک طرح سے باقی باللہ ہو گیا ہوں، گویا میں مدام زندگی اپنے پروردگار کے ساتھ حاصل کر لی ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں یوں بھی دنیا کو بتانے کی خاطر کہا جا سکتا ہے کہ ہم نے حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھوں آب حیات لبریز پیالہ پی رکھا ہے، یوں ہم صدا صدا کی زندگی سے فیضیاب ہو چکے ہیں۔ حضرت سلطان بہو سرکار بڑے واشگاف الفاظ میں اس امر کا اعلان کرتے ہیں کہ تصوف کی راہوں اور عشق و معرفت کے سفر میں کسی دنیاوی بزرگی، فضیلت، منصب یا جاہ و حشم کے باعث برتری یا اہمیت یا امتیازی حیثیت حاصل نہیں ہے، کہ کسی طرح کے حسن و جمال یا دنیاوی زیب و زینت سے بھی بندے کی سجاوٹ یا تزئین نہیں ہوتی۔ راہ عشق معرفت میں لا الہ کا زیور ہی حمائل کے طور پر گلے میں اپنی نورانی بہاریں دکھاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ میرے حجلہ جسم و جان سے الا اللہ نے تمام خوف اور خطرات دور بھگا دیے ہیں۔
اور اس حوالے سے مجھے ایک دائمی زندگی میسر آ چکی ہے۔ اس پس منظر میں قرآن مجید میں کئی ایک مقامات اللہ سے لو لگانے والوں اور اپنے اللہ پر کامل ایمان رکھنے والوں کے بارے میں ارشاد ہے۔ ہر چند وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن لوگوں نے عمل صالح کیے، اقامت صلوات کی، زکوٰۃ ادا کی، ان کے لیے ان کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر ہے، اور روز محشر انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ حزن و ملال۔ پھر اسی طرح جو ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ ہی ان کے لیے حزن و ملال ہوگا۔ اور اسی طرح جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے انہیں مردہ مت خیال کرو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور رب کے پاس سے رزق دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی ہے کہ ہاں، جس نے اپنے اللہ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا وہ احسان کرنے والا ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اور ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا اور ان کا حزن و ملال بھی نہیں رہے گا۔ اس حوالے سے اپنے اس بیت میں حضرت سلطان بہو بڑی صراحت کے ساتھ آیت قرآن کی تشریح بھی کر دی ہے۔ لا الہ کے بعد درویش الا اللہ کا اثبات کرتا ہے تو رسوائی و ملامت کا خوف دور ہو جاتا ہے اور دل کے اندر اللہ اور اس کے بتائے ہوئے طریقے بس جاتے ہیں۔ دنیا میں عام آدمی موت کے خوف سے لرزاں رہتا ہے، مگر درویش چونکہ اللہ سے لو لگاتا ہے اس لیے موت کا خوف اس سے دور ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی بھی کبھی نہ ختم ہونے والی سڑک بن جاتی ہے اور اسے اپنی روح لا فانی نظر آنے لگتی ہے۔ اساں پیالہ خضروں پیتا آب حیاتی والا ہو، فقیر مرشد کے حضور سے جو فیض پاتا ہے وہ اس کے لیے آب حیات بن جاتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ فرماتے ہیں کہ بزرگی وہن لوڑھائیے، ملیے رج مکالا ہو۔ فرماتے ہیں کہ بزرگی کو دریا برد کیجئے اور منہ پر سیاہی مل لیجئے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی دوستو ضرورت ہے کہ کس بزرگی کو دریا برد کرنا ہے اور جو چہرے پہ سیاہی ہے وہ کون سی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو بزرگی کو ایک ایسے مثال دیتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں، پیر ہیں، ان کے کافی مریدین ہیں، لیکن جب ان کے مرشد آتے ہیں تو وہ اپنی بزرگی کو، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، وہ خود کو حقیر سمجھے اور اپنے مرشد کے قدموں پہ، ان کے جوتوں پہ، ان کے آگے رکھے، پھر اس وقت اپنی بزرگی کو بھول جائے، اپنی بزرگی کو وہ ختم کر دے، یا جب بھی اسے اسلام کی ضرورت پڑے تو وہ اسلام کے لیے یا اپنے مرشد کے لیے یا اپنے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ان چیزوں کا خیال نہ کریں کہ میں بزرگ ہوں، یہ کام مجھے زیب دیتا ہے، یہ نہیں دیتا، تو یہ باتیں پھر اس کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہ باتوں کو نکال دینا ہے کہ بندہ کہے کہ میں اپنے مرشد کے ساتھ جا کے ساتھ بیٹھ جاؤں، وہ ادب لحاظ کی باتیں بھی ختم کر دے۔ تو اگر ان باتوں سے اسے گھٹتائی محسوس ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ رج مکالا ہو، ملیے رج مکالا ہو، تو اس میں اگر آپ کو لوگوں کے سامنے آپ کہتے ہیں کہ شرمندگی کا باعث ہے تو وہ شرمندگی کا باعث نہ سمجھیں، کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت عزیز ہے جو میرے نالین کا خیال کرتا ہے۔ وہ اس وقت نالین مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کے پاس تھے، تو حضور نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہے اور پسندیدہ ہے جو میرے نالین کا خیال بھی کرتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ گھر میرے آیا، آن اٹھایا پالا ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا اثبات ہوا اور میری نفی ہوئی تو پھر وہی مجھے اٹھاتا بٹھاتا رہا اور پالتا رہا۔ پیالہ خضروں پیتا یا حضرت باہو آب حیاتی والا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب موتو قبل انت موتو کے لیے ہم اس موت سے گزر گئے، پھر ہمیشہ والی زندگی مل گئی، پھر خضر نے ایسا ہمیں آب حیات پلایا جو اس کے بعد پھر موت نہیں تھی اور ہمیشہ والی زندگی تھی۔ دوستو، ان باتوں پہ سننے کے بعد غور فکر کی ضرورت ہے۔ جب بھی سنیں تو ان باتوں پہ غور و فکر کریں تاکہ ان باتوں سے آپ کو روحانی فائدہ حاصل ہو سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہمیں ان حضرت سلطان باہو کی سرکار کی درس و تدریس پہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔